يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہمیں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور یہ عشرہ جو ہے بچہ بچہ جانتا ہے یہ رحمت والا عشرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے. اور ہماری زندگی میں ہمیں ایک ذمہ داری محسوس بھی کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر یہ بات لازم بھی کر لینی چاہیے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے رہنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہیں. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے تحت آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے اور آپ نے خاص کشف کے ذریعے یہ پتہ لگایا کہ صاحب قبر کس حال میں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ تو عذاب میں ہے، اس کی قبر جو ہے اس کے اندر آگ کی لپٹیں ہیں، آگ ہی آگ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، اور کچھ وقت کے بعد جب واپسی وہاں سے گزرے تو پھر کشف فرمایا اور قبر کی طرف دھیان کیا، تو اب اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے وہ سارا بچہ بچہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے جو رحمت والے نام ہیں وہ دو ہیں، باقی سارے ایک ایک ہیں. اور جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے وہ دو ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے گزرا تھا تو قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، اور اب گزرا ہوں یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی گھر والی امید سے تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا بڑا ہوا ہے اور آج اس کو درس کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے. اور مجھے اس بات سے حیا آئی ہے کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے، میں اس کے باپ کو کیسے زمین کے نیچے عذاب دے سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سوچا کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہماری بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون تھی جو کوئی اتنی نیک خاتون نہیں تھی، اور وہ کسی جگہ سے واپس آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک جو کتا ہے وہ زمین گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. وہ سمجھ گئی کہ اس کو پیاس لگی ہے. اب اس نے اس کتے کو پانی پلایا تو حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس عمل کی برکت سے اس خاتون کی بخشش فرما دی. رحمت والا رب ہے نا جی، رحمان ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اس کو اپنے بندوں سے پیار بھی بڑا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا احادیث میں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو آخری شخص جس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بھیجا جائے گا نا، جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میرا چہرہ جو ہے وہ جھلس رہا ہے۔ اپنے رب کی رحمت کے بارے میں سن کے تو ہمیں جو ہے وہ اس کا امیدوار ہونے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی محبت کرنے والا ہو تو محبت کا بدلہ بھی پھر محبت میں ہوتا ہی ہے نا جی۔ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ فرمایا، بندے میں نے ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور بندے کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب حضور فرماتے ہیں اس کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میرا چہرہ جھلس رہا ہے، تو میرے مولا میرے چہرے کو ذرا جنت کی طرف ہی فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا یہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد تو کوئی مطالبہ نہیں کرو گے؟ کہے گا، یا اللہ وعدہ کرتا ہوں، تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں، کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، بس چہرہ جنت کی طرف کر دیا جائے۔ فرمایا جائے گا اس کا چہرہ جنت کی طرف کر دو۔ اب جب چہرہ جنت کی طرف ہوگا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ وہ جنت کا دروازہ ہے، مجھے ذرا جنت کے دروازے کے قریب ہی کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے تو کہا تھا، وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو رحمت والا رب ہے نا، تو عرض کرنے لگا کہ یا اللہ تو مجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محروم اور بد نصیب نہ کر میرے مولا۔ تو فرمایا جائے گا چلو ٹھیک ہے، اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دو۔ جب کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اب کوئی مطالبہ نہیں کرنا، تو کہے گا، یا اللہ تیری قسم اب کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب جنتیوں کو دروازے سے دوسری طرف دیکھے گا نا، تو جنتی تو جنت کے اندر ہوں گے، بڑی نعمتوں کے اندر ہوں گے، تو کہے گا، یا اللہ مجھے یہ دروازہ پار ہی نہیں کروا دیتا، یہ دروازے سے آگے بھیج دیا جائے مجھے۔ تو پھر فرمایا جائے گا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اب میں جو ہے وہ اگلا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، تو تجھے اپنے عہد و پیمان کا بھی کوئی مان نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محروم نہ کر۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے، اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرایا۔ اس بات پہ میرے رب نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اپنی شان کے مطابق، اور پھر فرمایا اس کو ہر چیز یاد دلائی کہ جنت کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ سب کچھ یاد کروانے کے بعد رب نے فرمایا، فرشتوں اس کو جتنا کچھ میں نے یاد کروایا ہے یہ بھی، اور اس سے 10 گنا بڑھ کے اور عطا فرما دیا جائے۔ کتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے، مگر اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ عمل بھی کرنے پڑیں گے نا۔ بن مانگے تو نہیں نا کچھ بھی مل جاتا، اس کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عمل کرنے پڑیں گے۔ اس کے حضور دیکھیں نا وہ کتنا کرم کرنے والا ہے، کرم کرنے پہ آئے تو بندے کے ایک آنسو پہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، رحمت کرنے پہ آئے تو بندے کا اظہار ندامت، صرف دل کے اندر اس نے اظہار ندامت کیا تو اس پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش فرما دے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ الندم توبہ، جس نے ندامت کا اظہار کر دیا یہ بھی توبہ ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اس کو میں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ کتنی میرے رب کی رحمت وسیع ہے، یہ رحمت والا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کی رحمت جو ہے اس کے امیدوار بنے رہنا چاہیے، ہمیں نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صاحب تھے، تو میں جب بیرون ملک تھا تو وہاں پہ چونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے یونیورسٹی کے ٹائم تک، تو میں نے وہاں اسلامک سینٹر میں گیا تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ بھائی میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں ان بچوں کو قرآن مجید آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا لیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے، مجھے بھی ایک اسسٹنٹ، ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے۔
تو خیر سارے معاملات مکمل ہوئے، تو اس کے بعد قاری صاحب نے جو ہے وہ مجھے پاس بٹھا لیا، اور میں بھی بچوں سے سبق سنا کرتا۔ وقت گزرتا گیا، والدین کے ساتھ سلام دعا جو والد حضرات لینے آتے ان سے تعلق۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا میں نے کبھی بھی آپ کے والد صاحب کو نہیں دیکھا آپ کو لینے آئے ہوں، آپ خود ہی جاتے ہیں ٹیکسی کروا کے، تو کیا وجہ ہے، والد صاحب کیوں نہیں آتے؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد صاحب مسجد میں نہیں آتے۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں آتے؟ کہتے اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ریزن ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا آج تو چھٹی ہوگی، کل بتاؤں گا جاتی دفعہ۔ تو کل میں نے پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے والد صاحب مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہتا ہے وہ صرف مجھے لینے ہی نہیں آتے بلکہ وہ کسی نماز میں بھی نہیں جاتے۔ تو میں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو کہنے لگا میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وائن کا بزنس کرتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں شراب بیچنے والے کو تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تو لہٰذا مجھے مسجد میں جاؤں یا نہ جاؤں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جب میں نے بخشے ہی کوئی نہیں جانا۔ تو میں نے کہا آپ نے اپنے والد صاحب کو اب ضرور ملوانا ہے مجھ سے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، میں نے کہا والد صاحب سے ملاقات کرواؤ۔ کہنے لگا کرواؤں گا۔ اب ایک دن اس کے والد صاحب آ ہی گئے، تو میں نے ان سے پوچھا جی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے یہی ساری بات بتائی کہ چونکہ میں جو ہے وہ وائن ڈیلر ہوں، یہاں پہ آف لائسنس کی جو ہے وہ شاپ ہے میری، تو مجھے کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی جب میری بخشش ہی کوئی نہیں ہونی۔ تو میں نے کہا آپ نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام نہیں سنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے اپنے رب سے دعا مانگے، ہو سکتا ہے میرا مالک آپ کو کوئی اور کسی اور رستے سے رزق عطا فرما دے۔ تو مسجد میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ وہ صاحب مسجد میں آنا شروع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور بزنس دے دیا، اور یہ شراب کے کاروبار سے ان کی جان چھوٹ گئی، اور اللہ کے فضل سے رزق حلال کمانا شروع کر دیا۔ اس کی رحمت کے امیدوار تو ہم بنے، ہم اس کی رحمت کے امیدوار نہیں بنتے۔ ہم اپنے تائیں خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں بھئی انج ہو گیا تو انج ہو جانا ہے، ایسے کر لیا تو ایسے ہو جائے گا۔ نہیں، خود سے اندازے لگانے چھوڑیں، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے رب کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحابہ یہ حدیث پاک کو جو روایت کرتے کہتے ہیں کہ ایک بدو آیا حضور کے پاس، اور ذرا غور کیجیے گا، یہ جو بدو حضرات تھے نا، یہ اکثر آ کے حضور کی بارگاہ میں سیدھے سوالات کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام تو سوال کرنے سے ڈرتے تھے کہ بھئی ہم سوال یعنی حضور کے سامنے تو اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیا کرتے تھے، سوال کرنا تو دور کی بات، مگر صحابہ کے دل ہی دل میں ایک وہ خواہش ہوتی تھی، وہ کیا کہ کاش کوئی بدوی آ جائے، ویلیجر کوئی دیہاتی شخص ہی آ جائے۔ تو خواہش کیوں ہوتی تھی یہ والی کہ دیہاتی لوگ جو تھے وہ فی البدیہہ سوال کر لیا کرتے تھے، وہ سوال سیدھے کر لیا کرتے تھے، حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے بات۔ اب صاحب ادب کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو ہے وہ محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بولا نہ جائے۔ خیر، تو ایک بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ تو بتائیے کہ کل بروز قیامت حساب کون لے گا؟ اللہ اکبر، کل بروز قیامت حساب کون لے گا؟ اب یہ اگلی بات سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس بلا تشبیہ۔ دیکھیں، جب والد کو یا کسی بڑے بھائی کو پتہ ہوتا ہے کہ چھوٹا جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹا آیا ہے، یہ اس سے میں نے جو باتیں پوچھی ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی سچی بات نہیں بتا رہا، مگر پھر بھی ہم اس کی تادیبی کارروائی نہیں کرتے، ہم اس پر سزا نہیں کرتے، ہم مسکرا کے کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ کیوں کہ وہ انتہائی چھوٹا ہے، میں انتہائی بڑا ہوں، میں اس پر تشدد کرتے ہوئے اچھا ہی نہیں لگتا۔ عجیب بات ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ بھی، تو بڑا آدمی جو ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے پر جو ہے وہ کبھی بھی تشدد نہیں کرتا۔ اب یہ ساری بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب حضور سے جب اس بدو نے پوچھا حساب کون لے گا، تو حضور نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ اب یہ بات سننے کے بعد وہ بدو چل پڑا۔ اب وہ چل پڑا تو حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ واپس۔ بلایا گیا اور حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیوں پوچھنا چاہ رہے تھے؟ تو کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے کہ جو ہم میں سے ظرف والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی چھوٹے کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی چھوٹے پر جو ہے وہ اپنا حق جو ہے اس کو
ثابت نہیں کرتا، تو لہٰذا سن لو سب سے بڑا ظرف والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے زیادہ ظرف والی ذات میرے رب کی ہے، تو وہ کب گوارہ کرے گا کہ میرا ادنا سا بندہ ہے تو اس کا حساب لوں اور پھر اس کو عذاب دوں، میرا رب مجھے ضرور ہی بخش دے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ پھر رخصت ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے حصہ لینے کے لیے ہمیں وہ عمل کرنے ہوں گے جن اعمال کی وجہ سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جب رضا مل جاتی ہے تو اللہ دونوں جہانوں میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ آخری حدیث پاک سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت دو لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور ان سے جب حساب لیا جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر میری ایک بھی بات نہیں مانی، ان دونوں نے دنیا کے اندر ذرا برابر بھی میری اطاعت نہیں کی، دونوں جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ اب وہ دونوں جو ہیں ان کو جب جہنم کا حکم ہوگا تو ایک شخص بڑی تیزی سے جہنم کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ چل کے تھوڑا سا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چل کے پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، بڑی آس اور امید کے ساتھ پیچھے امید بری نگاہوں کے ساتھ دیکھے گا۔ تو دونوں کو بلا لیا جائے گا، پوچھا جائے گا جو تیز دوڑ کے جانے والا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اتنا دوڑ کے کیوں جہنم کی طرف جا رہا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا تھا کہ دنیا میں تو میں نے تیری ایک بھی بات نہیں مانی، تو میں نے کہا چلو یہ آخری بات ہے یہی مان لیتا ہوں۔ اور پھر دوسرے سے پوچھا کہ تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تو سوچا ہے میرا رب بڑا ہی رحمان ہے، میں نے تو یہ امید لگائی تھی میرا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو میرا رب جو ہے وہ کبھی بھی مجھے عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دے گا، دونوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی رحمت کے معاملات ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ حکم ہے کہ عبادات جو ہیں ان کو مکمل، جو فرض عبادت ہے نا جی وہ تو کرنی ہے، اس سے تو چھٹکارا کوئی نہیں ہے، نوافل کے معاملات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، مگر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کرتے رہا کریں کہ جس کے صدقے مال کے کائنات راضی ہو جائے اور وہ اپنی رحمت کا رخ ہماری طرف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں اپنی خاص رحمت میں سے ضرور جو ہے وہ سیراب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے ہمیں بھی جو ہے وہ خیرات ملے، اور ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔